بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اٹھارہواں پارہ سورۃ المؤمنون۔ اس میں اللہ عز و جل نے کامیاب مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک صفت اللہ عز و جل نے یہ ذکر فرمائی، والذین هم للزکاة فاعلون، کہ جو مومن اللہ کو راضی کرنے والے ہیں وہ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مشہور اور معروف معنی یہی مراد ہے کہ مال کا جو حق اللہ نے انسان کے ذمے لگایا ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اور معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ عربی میں کہا جاتا ہے پاک کرنے کو، علائشیوں سے، گندگیوں سے کسی چیز کو پاک کرنا۔ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اپنے مال کو گویا پاک اور صاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے شہادتین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد نماز کا ذکر کیا، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اور قرآن کریم کو بھی اٹھا کر دیکھا جائے، کئی مقامات پر اللہ تعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، پہلے جا کر ان کو شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی تلقین کرنا۔ اگر وہ تمہاری بات کو مان لے تو ان سے تم یہ بات کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں، اور اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے تو پھر تم ان سے یہ بات کہنا کہ اللہ نے تمہارے اموال پر زکوٰۃ لازم کی ہے جو تمہارے ہی امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو عمدہ مال نہ لینا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اس روایت میں غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی غیر مسلم کو ایمان کی طرف لے کر آنے کی بات کرتا ہے تو درجہ بدرجہ اسلام کے احکامات اس کے سامنے رکھنے چاہیے، درجہ بدرجہ۔ ایسا نہ ہو کہ ساری چیزیں یکدم ایک ہی مجلس میں اس کے اوپر بیان کر دی جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشانی کا شکار نہ ہو جائے اور اس بات کو قبول کرنے سے گھبرائے۔ لہذا پہلے آدمی اس کو کلمے کی تلقین کرے، جب ایمان لے کر آ جائے تو آہستہ آہستہ پھر اس کو دین کے دیگر احکامات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔
یہ ایک طریقہ اس سے معلوم ہوا۔ اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو عمدہ مال نہ لینا، یعنی کہ زکوٰۃ میں درمیانے درجے کا مال لینا۔ عمدہ آدمی مال لے گا، سارا اچھا مال اٹھا لیا زکوٰۃ لینے میں، تو دینے والا اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پائے گا قلب سے، دل سے۔ اور اگر گھٹیا مال لے لیا تو غریب کا نقصان ہے، لہذا نہ دینے والے کا نقصان ہو اور نہ مستحق کا نقصان ہو۔ آدمی درمیانے درجے کا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکالے، یعنی کہ اس کے دینے کا پابند ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، زکوٰۃ کے لینے میں کوئی ایسا عمل اختیار نہ کرنا جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے کسی کا نقصان ہو، جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ لہذا اگر مال وصول کیا جا رہا ہے، حکومت وقت کی طرف سے وصول کیا جا رہا ہے یا پھر قاضی کی طرف سے وصول کیا جا رہا ہے، تو اس میں اصول یہی ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے کہ اس کی دل آزاری ہو، وہ پریشان ہو۔ ایسا عمل اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس روایت میں غور کیا جائے تو دیکھنے میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر باریک بینی سے تلقین فرما رہے ہیں کہ دیکھو عمدہ مال نہ لینا، دیکھو کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جب کوئی ایمان کی بات کر رہا ہے یا اسلام کی بات کر رہا ہے اور اس کام کے کرنے میں صرف اسلام ہی دل و دماغ میں ایسا چھایا ہوا ہے کہ کسی کا خیال ہی نہیں کر رہا، کسی کی رعایت ہی نہیں کر رہا، دل آزاری کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، ورنہ بسا اوقات ہماری نیکی دوسرے کے لیے زحمت کا باعث بن جاتی ہے۔ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن دوسرا تکلیف میں آ رہا ہے، اذیت میں آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی بھی خاص طور پر تلقین فرمائی۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنا یہ انسان کے مال پر ضروری ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے تم نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہو، اسی طرح سے زکوٰۃ نکالنے کا بھی اہتمام کرو۔ زکوٰۃ الگ چیز نہیں ہے، نماز الگ چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے نماز ہے اسی طرح سے زکوٰۃ ہے۔ جس طرح سے آدمی نماز کو فرض سمجھتا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کو بھی نکالنا، یعنی جب کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جائے، فرماتے ہیں کہ یہ عمل واجب اور ضروری ہے۔ اور خود روایت میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ کے نکالنے کا انکار کیا، حالانکہ نماز پڑھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا جو کہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہاں جس طرح سے نماز ضروری ہے اسی طرح سے زکوٰۃ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا نکالنا اسی طرح سے ہے جیسا کہ نماز کا پڑھنا۔ اور آدمی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ صرف کسی قوم پر لاگو کی گئی ہے، بلکہ جس طرح سے اس قوم پر اللہ نے زکوٰۃ کو لازم کیا، دیگر اقوام پر بھی زکوٰۃ لازم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ اس کی طرف غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قوم پر بھی زکوٰۃ لازم کی، پچھلے قوم پر بھی زکوٰۃ لازم کی۔ جب آدمی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بڑے ہی فوائد سامنے آتے ہیں۔
اول تو جب زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، تو در حقیقت اللہ سے یہ بات کہنے والا ہوتا ہے باری تعالیٰ یہ مال تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے، میرا تو کچھ نہیں تھا، آپ ہی نے دیا، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی طرف سے احسان ہے، یہ آپ کی طرف سے اکرام ہے، آپ ہی نے مال دیا، آپ ہی نے اس میں سے نکالنے کا حکم دیا، مال آپ کا تھا، میں نے نکالا، اجر مجھے دے دیا، اجر مجھے دے دیا۔ ورنہ کسی کا کوئی مال ہو وہ اپنا مال واپس لے اور یہ کہے کہ بھئی یہ مال کسی کی طرف تم پہنچا دو، کسی کی طرف ادا کر دو، تو یہ کام تو ایک معنی میں دیکھا جائے اس کے اوپر لازم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ اجر بھی دے رہے ہیں کہ تم نے یہ کام سر انجام دیا، لہذا اس پر یہ اجر اور ثواب ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے، اور دوسرا جب آدمی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہو یا صدقہ نکال رہا ہو، یہ چیزیں انسان کے مال کو کم نہیں کرتی بلکہ انسان کے مال کو پاک اور صاف طیب طاہر کر دیتی ہیں۔ لہذا آدمی زکوٰۃ نکالے، خوش دلی سے نکالے، صدقہ نکالے، خوش دلی سے نکالے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا۔ ظاہراً تو مال کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ اس کی برکت سے انسان کے مال میں برکت بھی دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان پر آنے والے کئی حادثات، کئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں جب آدمی صدقہ دینے کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ دینے پر مال کو بڑھا بھی دیتے ہیں، یعنی کہ اس مال میں اللہ برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب آدمی اللہ کے راستے میں مال نکالتا ہے تو انسان ہے، مال کی طرف رغبت ہوتی ہے، بس اوقات یہ رغبت اتنی بڑھ جاتی ہے جو گناہ کے درجے میں آتی ہے، جس کو لالچ کہا جاتا ہے، جس کو حرص کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے، صدقات نکالنے کا اہتمام کرتا ہے، تو ان بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے، یعنی حرص کی بیماری، لالچ کی بیماری، اس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب مال نکالتا ہے، اور جب مال نہیں نکالتا تو پھر مال کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو پامال کرنے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرتا، اور اللہ کے حکم کو پامال کر دیتا ہے مال کی محبت کی بنیاد پر۔ لہذا فرماتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ نکالے، صدقات نکالے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف اور پاک کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر یہ بیماری جو حرص ہے، لالچ، وہ بھی اس عمل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، قرآن کریم میں غور کیا جائے، اللہ عز و جل یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا ہو یا کہ چاندی ہو یا مال ہو، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اسی مال کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، اور اسی مال کے ذریعے سے اس آدمی کو عذاب دیا جائے گا جو اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ روایت میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر بڑی بھاری گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری اس پریشانی کو حل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مال تو ہم بھی جمع کرتے ہیں، سونا چاندی تو ہم بھی جمع کر رہے ہیں، ایسی صورت میں کیا ہمارے لیے بھی یہ وعید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تم نے اس مال کی زکوٰۃ نکال دی تو تم اس وعید سے نکل گئے۔ یہ تو ان لوگوں کے حق میں ہے جو مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ جب تم نے مال کی زکوٰۃ نکال دی تو اللہ کے عقاب اور غصے میں نہیں آؤ گے، وعید میں نہیں آؤ گے، بلکہ اس مال کی زکوٰۃ نکالنے سے تمہارا مال طیب، طاہر اور پاک ہو جائے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ اسی مال کو
گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل کر کے اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی وہ بانچوں کو کھینچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں جس کو تو دنیا کی زندگی میں جمع کر کے رکھتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام نہیں کرتی وہ مالی تنگی میں مبتلا ہو جاتی ہے، قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لہذا جو مال نکالتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ اس کو فراوانی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے باری تعالیٰ جو بخیل ہے اس کے مال کو ہلاک فرما۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی بدولت کبھی تو اس کا مال ہلاک ہوتا ہے، کبھی اس کے اجر ہلاک ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ بخیل ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے باری تعالیٰ جو سخی ہے، مال نکالتا ہے، مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، باری تعالیٰ سخی کو بدلہ عطا فرما۔ بدلہ یہی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں مال نکالتا ہے اللہ اس کو دگنا عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ مال پیسوں کی صورت میں ہو، مال چاندی سونے کی صورت میں ہو، بہرحال یہ بھی مال ہے، اس کی بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو دیکھا سونے کے کنگن پہنی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا کیا تم زکوٰۃ اس کی نکالتی ہو؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات کو پسند کرتی ہو تمہیں جہنم کی آگ یعنی جہنم کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرو۔ بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، یا اس کے علاوہ جس آدمی پر اللہ نے اتنا مال دیا ہے جس پر کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى أجسامنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ وصلى الله على النبي الكريم محمد۔